نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے ہم درس حدیث کی ایک اور نشست میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے ایک حدیث بیان کریں گے اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حقوق والدین کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی، اور اب انشاءاللہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، دین ہمیں جو بتاتا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ حدیث امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں باب صلۃ الرحم کے تحت لے کر آئے ہیں، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلق اللہ عز وجل الخلق، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، فلما فرغ منہ، تو جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی پیدائش اور تخلیق سے فارغ ہو گیا، قامت الرحم، تو رحم جو ہے یعنی رشتہ صلہ رحمی وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ فقال مہ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ قالت ھذا مقام العائذ بک من القطیعۃ، تو اس رحم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں یا اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں، اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں؟ کیا تو اس بات سے راضی اور خوش نہیں ہے؟ تو رحم نے کہا بلا یا ربی، اے رب یہ بات ٹھیک ہے، یعنی میں اس بات سے راضی ہوں اور اس بات سے خوش ہوں۔ قال فذلک لک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تیرے لیے طے کر دی گئی ہے، یعنی جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ ثم قال ابو ہریرہ، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا ان شئتم، کہ اگر تم جو ہے چاہو تو یہ آیت پڑھ لو بطور تصدیق جو ہے قرآن پاک کی، یہ آیت جو سورہ محمد کی آیت نمبر 22 ہے، اس کو پڑھ لو۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے منافقوں سے خطاب فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم سے کوئی بعید نہیں، اور تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بنا دیے جاؤ، تم حکمران بن جاؤ، تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو ہے منافقین کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو حکومت اور اقتدار زمین کے اندر دے دیا جائے تو یہ زمین کے اندر فساد برپا کریں گے اور رشتوں کو ناتوں کو توڑ دیں گے۔ اس حدیث سے جو ہمیں باتیں پتہ لگتی ہیں اس کے اوپر کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رحم ہے یہ بھی اللہ کی، جس طرح باقی مخلوقات ہیں، یہ رشتہ جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رحم ہے، رشتہ ہے، یہ کس طرح سے بول سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے وہ قوت گویائی عطا فرما سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کے ساتھ رحم کو پیدا فرمایا تو اس نے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کلام کیا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس روز اللہ تعالیٰ جو منہ ہوں گے اس کے اوپر مہر لگا دے گا،
یعنی انسان منہ سے جو ہے کلام نہیں کرے گا، وہ تکلمنا ایدیہم، اور انسان کے جو ہاتھ ہیں وہ گفتگو کریں گے، اور اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ شہادت دیں گی جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نارملی ہاتھ گفتگو نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ہاتھوں کو، ٹانگوں کو، ہماری جو جلد ہے اس کو، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور یہ چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ اب اللہ رب العزت نے اس حدیث کے اندر صلہ رحمی کرنے والے کو یعنی کہا کہ اس کو میں اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رشتوں کا حیا کرتا ہے، رشتوں کا ادب اور احترام کرتا ہے، اور رشتوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ وہ شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ صلہ رحمی کے حوالے سے اور رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے اور رشتے کو توڑنے سے یعنی یہ پناہ مانگنے کے حوالے سے جو ہے مختلف احادیث آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو جو شخص جو ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ان رشتہ داروں میں آپ کے ماں باپ بھی ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے جو اس کے بعد دیگر رشتے ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، یہ سارے رشتے جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے مترادف ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی یعنی کہ رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ اپنے رشتوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو اس کا ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی ان کو برکت کیا نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے مالا مال فرماتا ہے، اور ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو ایک اور حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص رشتوں کا ادب اور احترام کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا فائدہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں جو ہے خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا انجام جو ہے اچھا فرماتا ہے، وہ بری موت سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بے شک بعض اوقات ہوتا ہے کہ رشتوں کے اندر تلخیاں گھل جاتی ہیں، بہت سارے خاندانی معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور دلوں کے اندر بعض اوقات گرہیں پڑ جاتی ہیں، لیکن رشتے کو مکمل طور پر توڑنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آج کے بعد میرا اور آپ کا ملنا جلنا ختم ہے، میں آپ کا منہ نہیں دیکھوں گا، آپ میرے جو ہے جنازے پر بھی مت آنا۔ اس قسم کے جو کلمات ہیں، جملے ہیں، اور یہ کہ اب ہم ساری زندگی جو ہے رشتہ ناتا جو ہے ہم نے توڑ لیا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا بہت زیادہ ملنا جلنا جو ہے نہ بھی ہو، تب بھی جو ہے اتنا ملنا جلنا ضرور رکھنا چاہیے کہ جس میں آپ سلام دعا کے قابل رہیں۔ کہیں ملاقات ہو جائے تو اچھی طرح سے خندہ پیشانی کے ساتھ آپ مل لیں، مسکرا لیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کریں، معانقہ کریں، اور اگر کبھی جو ہے گھروں میں آنا جانا ہو تو عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو ڈیل کریں۔ تو یہ کم سے کم جو ہے حق ہے رشتے کا۔ اگر بہت زیادہ آپ نہیں بھی ملتے جلتے، بہت فریکوینٹلی جو ہے ملنا جلنا نہیں بھی ہوتا،
لیکن کبھی کبھار ملتے جلتے رہیں. رشتے کو مکمل طور پر توڑنا، قطع رحمی کرنا، یہ جو ہے بری بات ہے. اور آپ نے دیکھا وہ جو قرآن پاک کی آیت، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے رشتے توڑنے والے تھے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور جو ان کی مرضی کے خلاف جو ہے اللہ فرماتا ہے اگر ان کو اقتدار دے دیا جائے تو جو ان کی مرضی کے خلاف کام کرے گا اس کو یہ مار ڈالیں گے. اور رشتوں کو اس طرح سے کاٹتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو ان کو بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. نہ وہ اب حق کو سنتے ہیں نہ حق کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو جو لوگ رشتوں کو توڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے. تو ہمیں اللہ کی لعنت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی جن پر لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. تو رشتوں کو جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ملائے گا، رشتے کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سے دور فرما دے گا، اپنی رحمت سے دور فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں رشتوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے جو آداب ہیں، ان کے جو تقاضے ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.